101% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ کا یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ۔ اگر میرے کام نہ کریں تو پھر آپ کی رسی میری گردن، آپ کی رسی میری گردن۔ اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا، جس طرح سورہ توبہ کے آخری 2 آیات کے جو فضائل ہیں، اس کے برکات ہیں، آپ نے کئی مرتبہ کئی لوگوں سے، کئی بزرگان دین سے سنے ہوں گے، لیکن آپ نے اپنے دل میں اس کے لیے سوچا نہیں ہوگا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یقیناً اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اس جیسا خزانہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جو بھی پریشانی ہو، آپ کی پریشانی، مالی پریشانی، جادو کی پریشانی، آپ یقین کریں کہ جادو کو واپس پلٹانے کا سب سے پاورفل وظیفہ یہی ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات۔ یعنی جو بھی آپ پر جادو کرے گا وہ انہی پر واپس پلٹ جائے گا۔ 100% یقینی وظیفہ ہے۔ مالی پریشانی انشاءاللہ جڑ سے ختم۔ آپ کو اتنا مال ملے گا، اتنا مال ملے گا کہ آپ خود بھی حیران اور لوگ بھی حیران۔ تو آئیے آپ کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا صحیح طریقہ بتا دوں کہ کس طرح آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے تو بہت ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی، زندگی کے تمام غموم ہموم ختم ہو کر خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ آپ کے گھر میں فقر و فاقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، خوشیوں میں بدل جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق میں کشادگی پیدا ہوگی، آپ کے قرض ختم ہوں گے، آپ کو قرضوں سے مکمل طور پر نجات مل جائے گا۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ بس آپ نے صرف ان 4 باتوں کو دھیان سے سننا ہے، اسکپ نہ کریں۔ بغیر ان 4 باتوں کے آپ کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا، گارنٹی سے کہتا ہوں۔ پہلا شرط نماز، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ جو پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، اس کا کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ یہ پہلے سے سن لے، میں وظیفہ دوں یا جو بھی کوئی دے، آپ کو اجازت بھی دے لیکن بغیر نماز کے آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب، کہ آپ کی رزق آپ کے پیٹ میں جو پڑا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے وظائف رد ہو جاتی ہیں۔ تو رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسرا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو، یقین کامل کے ساتھ۔ حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ یعنی جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا، یقین رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھے گا تو حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول ہو جائے گا۔ لیکن جو بدقسمت اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ نہیں پڑھ رہا بلکہ شک کر رہا ہے کہ بھئی پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے وہ قبول نہیں ہوئے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو شک ہو رہا ہے حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل رکھیں، شک نہ کریں۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ پہلے دیکھیں کہ آپ کا وظیفہ ہے، آپ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں، اس کا تلفظ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ میں نے بہت سے ایسے عاملین کو دیکھا ہے جو چینل پر موجود ہیں، وہ ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے خود غلط پڑھ رہے ہیں، تو وظیفہ کیا کام کرے گا؟ مجھے بہت سے اکثر میسج آتے ہیں واٹس ایپ پہ کہ میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا اتنا وظیفہ کیا پھر بھی کام نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ ان میں غلطی ہے،
ان 4 شرائط میں سے کوئی نہ کوئی فوت ہوگا، یا تو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کسی نے کہا ہاں 4 تو پڑھتا ہوں 5واں نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے، تو اس لیے آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ کوئی کہتا ہے اچھا میں سنا دیتا ہوں، وہ سنا دیتے ہیں تو ساری غلطیاں، لقد جاءکم رسول، یہ کیا، یہ اردو میں پڑھ رہے ہیں یا عربی میں یا انگریزی میں، اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، سارا غلط قرآن، تو کیا اثر کرے گا؟ مجھے بتا دیں آپ کہ جب قرآن صحیح طریقے سے آپ نہیں پڑھیں گے، اس کے معنی ایک سے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ الٹا اثر ہوگا آپ پہ کہ آپ قرآن ہی غلط پڑھتے ہیں۔ قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو آپ سیکھ کر صحیح طریقے سے یہ وظیفہ پڑھیں، اور پھر بھی کام نہ کریں تو پھر آپ کی رسی میری گردن، آپ کی رسی میری گردن، اگر اس وظیفے نے کام نہ کیا جس طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے، شرائط کے بغیر نہیں، تو سب سے پہلے شرائط کو پورا کریں، اس کے بعد وظیفہ شروع کریں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایک کام کرنا یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد کم از کم 1 بار پڑھنا ہے، اگر 3 بار پڑھنے تو بہت بہتر ہوگا، لیکن 1 بار ضرور پڑھنا ہے، اول و آخر 1 بار درود شریف بھی ساتھ میں لیں۔ دوسری بات کہ آپ نے روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں، مالی پریشانی کے لیے، جادو واپس پلٹانے کے لیے یا جادو ختم کرنے کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز اس نیت سے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہتر رہے گا، ورنہ جو بھی درود ہو پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 بار درود شریف کے بعد آپ نے 101 بار پڑھنا ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات صحیح تلفظ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ، دیکھو پہلی مرتبہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ سے یہی عرض کیا ہے کہ بسم اللہ اس وقت نہیں پڑھنی ہوتی ہے جب آپ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ آ جائے۔ اگر سورہ توبہ بھی آپ شروع کرتے ہیں، آپ نے قرآن کھولا اور اس وقت آپ نے سورہ توبہ ہی سے شروع کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ یہ جب درمیان میں آ جائے گا تو پھر اس وقت نہیں پڑھیں گے بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تو ان 2 آیات کو 101 بار پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 70 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی ناغہ مجبوراً آ جائے تو پھر اسی جگہ سے شروع کریں، 70 دن تک پورا کریں، لیکن کوشش کریں کہ ناغہ نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر عورتوں کو مجبوراً ناغہ آ جاتا ہے، یعنی ماہواری کے دن آتے ہیں تو ان کو اس دن وقفہ کرنا چاہیے۔ پھر مثال کے طور پر 20 دن تک پڑا ہے تو ابھی اسی سے شروع کریں، 21، 22، 23، 70 دن تک یہ مسلسل، اگر مسلسل نہ بھی رہے، تسلسل جاری نہ رکھ سکے تو بھی 70 دن آپ نے پورا کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس کے بعد دعا کرنا ہے، اپنا جو بھی حاجت ہو۔ جادو کے لیے کرتے ہیں تو جادو کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس پر واپس پلٹا دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر مالی پریشانی، غربت سے پریشان ہیں، اس کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ 70 دن میں 101% ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ کا یہ وظیفہ آپ کی ہر حاجت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے انشاءاللہ۔ اگر میرے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق پڑھیں گے تب،
اگر ان کی ہدایات کو آپ ایک طرف کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا. یہ بھی میرا چیلنج ہے. تو صحیح طریقے سے پڑھیں اور انشاءاللہ اپنے حاجات اللہ تعالیٰ پر پورے فرمائیں. اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت عظیم ہے. جس طرح اس پر گمان رکھو گے اسی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر اچھے گمان کے ساتھ، اچھے یقین کے ساتھ آپ وظیفہ شروع کریں، تلفظ ٹھیک کریں، اور پھر اس کے برکات، اس کے کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.